میں نے وہاں ایسے لوگ دیکھ کے بتایا مجھے کہ ہمارے ہاں 3 نمازوں کا وقت ہوتا ہے، 2 کا نہیں ہوتا. کہا بس عصر کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے، ادھر سے غائب ہوا ہی نہیں، ادھر نکل آیا، پھر دن ہو گیا. مسائل پوچھتے رہے مجھ سے، اور عجائب و غرائب کائنات ہے. ایک ایسا شخص مجھے حرم میں ملا کہ جو گفتگو جو کر رہا تھا اس میں پشتو تھی. میں نے پوچھا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ کہا یہ سیسی ہے، سیسی. کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ قطبین سے 600 میل آگے، جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے. سب ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن چکے ہیں اور ایڈی چھوٹی کا زور لگا کے وہاں پہنچ رہے ہیں. بلوچستان کوئٹے کا ایک بزرگ دیکھا میں نے، بالکل خشک لکڑی کی طرح، پورا جسم جیسے لکڑی ہو، اور کمر باندھے ہوئے تھے اور طواف کر رہے تھے. میں بھی ساتھ تھا. میں 2-3 طواف کر کے بیٹھ گیا، تھک گیا. اس نے کہا حضرت آپ تشریف رکھیں، میں تو میرا آخری وقت کرنے دے. دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ روزانہ ڈیلی 100 طواف کرتا ہے. تو میں نے کہا حضرت اپنے اوپر رحم کریں. کہنے لگا امکان نہیں ہے کہ پھر میں آ سکوں، اور چیخ چیخ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا. میں نے دریافت کیا کہ کتنی عمر ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ مجھے کیوں چھیڑتے؟ کہا گناہ اور معصیت کے 113 سال پورے ہو گئے. اور کہا یہ کمر کھولی تو کفن تھا سارا، کفن لے کے آئے تھے. کہا میں کفن لے کے آیا تھا، لیکن میری کہاں اتنی قسمت کی یہاں مر جاتا. کہا کل میری فلائی ہے اور جا رہا اور زار و قطار رو رہا تھا. تو دنیا تو خوش ہوتی ہے کہ میں گھر جاؤں، لیکن مومن وہاں جا کے مرنے پہ خوش ہوتا ہے. ہر دیوبندی عالم دیکھو کوئی موت کے انتظار میں وہاں ہیں. ابھی چند روز پہلے ہمارے بزرگ اور مخدوم حضرت مولانا عاشق الہی صاحب دنیا سے سفر کر گئے. حج سے ہم فارغ ہوئے تو منصور بھائی رمی الجمرات کے لیے گئے. مجھے ایک پل کے نیچے بٹھایا کیونکہ ٹانگ نئی جڑی تھی، میرے لیے رمی معاف تھی. انہوں نے میری نیابت کی. تو وہاں پر 5-6 نوجوان ہیں اور سب کے ساتھ بیویاں ہیں. وہ بھی قریب میں سامان لدوا کے اور بڑے خوش رمی وغیرہ کر کے آئے تھے. باتیں چیتیں. ایک کہتا ہے میرے تو 5 حج ہو گئے الحمدللہ، آتا رہوں گا. دوسرا کہتا ہے میرے 6 ہو گئے. ایک کہتا ہے میرے تو 9 حج ہو گئے. میں بیٹھا ہوا تھا، خوب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، بہت موڈ میں تھا. میں نے کہا کہ حج ایسا کرے آدمی جو قبول ہو جائے. حج ہو اور ناقبول ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو کہنے لگے کیسے کہتے ہیں آپ مولانا صاحب، کیوں قبول نہیں؟ میں نے کہا میں 5 منٹ بات کروں گا، آپ سب خاموش رہیں گے. پھر آپ 10 منٹ بات کریں گے اور میں سنوں گا. میری بات کے درمیان میں بات نہیں کریں گے آپ. کہنے لگے ٹھیک ہے. میں نے کہا حج اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ کو راضی کر دیا جائے، اور اللہ عبادت سے راضی ہوتے ہیں، گناہ سے راضی نہیں ہوتے. اور گناہ، جس کا گناہ ہونا مومن کو خود پتہ ہو اور اس سے توبہ نہ کرے، اس پر اتفاق ہے کہ اس شخص کا حج نامنظور ہے. تو اگر داڑھی مونڈنے کو آپ گناہ نہیں سمجھتے ہیں تو کافر ہے، اور اگر گناہ سمجھتے ہیں اور تم نے توبہ نہیں کی ہے تو آپ کا حج قبول نہیں ہوا. اور جن 5 آدمیوں کا ذکر ہے کہ ان کا حج اللہ قبول فرماتے ہیں، اس میں یہ بات موجود ہے، مگر وہ شخص جو فحشاء میں مبتلا ہو. اور فحشاء کی تعریف یہ کی گئی کہ ایسی معصیت جس کا گناہ ہونا سب کو پتا. میں نے جب اس میں تفصیل کی پورے بس کے ساتھ تو رونے لگے. کہنے لگے وہی ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا، ہم تو بہت مشکل سے آتے ہیں، ویزا لیتے ہیں، بہت خرچہ ہوتا ہے، سارا سال پیسے جمع کرتے ہیں، اور آپ کی تقریر سے تو پتہ چلتا ہے کہ حج ہوا ہی نہیں. تو مجھے کہتے آپ دعا کریں کہ ہمیں 1 سال اور زندگی ملے کہ حج تو صحیح کریں، یہ تو گزر گیا. میں نے کہا نہیں، یہی قبول ہو جائے گا، توبہ کر لو گناہ سے. کہنے لگے ہمارے باپ کی توبہ کہ آج کے بعد ہم نے داڑھی منڈائی اور عورتوں کا پردہ ہم نے نہیں کیا، لیکن خدا تعالیٰ راضی ہو جائے. میں نے کہا وہ راضی ہوا تب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں،
اور تب آپ کو یہ موقع ملا کہ دین حق سننا نصیب ہوا، اور تب آپ کے دل نے یہ عہد کیا کہ اب کے حج بغیر گناہ کے کروں گا۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ لوگ حاضر ہو جائے اپنے فائدوں کے لیے، فائدے ایمان کے اور عمل کے، فائدے تجارت کے بھی ہے، ویذکر اسم اللہ، اور لے نام اللہ کا فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، ایام العشر، 10 دن جو ذی الحج کے ہیں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان چیزوں پر جو اللہ نے ان کو دی ہے مویشیوں میں سے جو حیوانات ہیں، یعنی جانور جب کاٹیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، قربانی کریں گے، ہر حج میں قربانی ہے، تمتع و قران میں تو واجب ہے اور افراد میں سنت ہے، فکلوا منہا، پس کھاؤ اس گوشت میں سے، واطعموا البائس الفقیر، اور کھلاؤ تنگ دست محتاج کو، خود بھی کھاؤ، ثم لیقضوا تفثہم، پھر یہ لوگ دور کر لے اپنا میل کچیل، احرام کی حالت میں چونکہ ناخن لینا، بال کاٹنا، یہ سب منع ہے، خوشبودار تیل لگانا، خوشبو لگانا سب ممنوع ہے، صرف نرا نہا سکتا ہے اور جسم وسم رگڑ نہیں سکتا، بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ تو جب آدمی کئی دن تک احرام میں ہو، نہ خوشبو لگائے، نہ ناخن کٹوائے، نہ بال بنوائے، ظاہر بات ہے میل کچیل جمع ہو جاتا ہے۔ تو احرام کھولنے کے بعد اب حج مکمل ہو گیا، فرمایا کہ اب آؤ اور میل کچیل اتارو۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے، حنفیہ نے، کہ پہلے دم دے دے، قربانی کر لے، پھر بال منڈائے۔ اگر بال پہلے منڈائے تو ہمارے ہاں ترتیب لازم ہے، دم آ جائے گا۔ والمسئلۃ مفصلۃ فی محلہا، مسئلہ اپنے مقام پر بہت زبردست ہے۔ ثم لیقضوا تفثہم، مطلب یہ کہ وہ جو چند دن کا میل جمع ہے وہ ہٹاؤ، تو وہ جو عمر بھر کا میل ہے، غیر اللہ سے مانگنا، بدعات کرنا، اتنا بڑا گھر دیکھنے کے بعد بھی آپ شرک و بدعت کرتے ہیں، کیا حاجی ہے یا یہ مزاجی ہے؟ یہ حاجی نہیں ہے، یہ مزاجی ہے۔ چلے جاتے جی، جیسے گیا تھا ایسے ہی چلا آیا۔ یہاں مجھ سے فجر میں ایک آدمی اٹھا، گلے ملنے لگا، میں نے کہا خیریت؟ کہا حج کر کے آیا۔ میں نے کہا تم نے حج ڈاک یارڈ میں کیا ہے کہ ماڑی میں کیا؟ کہنے لگا نہیں میں تو وہیں گیا ہوں۔ میں نے کہا غلط بات ہے، آدمی کہیں چلا جائے تو وہاں کا تحفہ لے کے آتا ہے۔ تو آپ نے چہرے پر سنت برداشت نہیں کی، پیغمبر کے دربار میں پیش ہوئے لیکن پیغمبر سے آپ نے وفاداری نہیں کی، اور کعبے کے ارد گرد گناہ معاف کراتے رہے لیکن دل سے توبہ نہیں کی۔ اگر دل سے توبہ کر چکے ہوتے تو مجال ہے کہ آپ داڑھی نہ رکھتے۔ واللہ العظیم، یہ مسئلہ انتہائی مضبوط ہے، اہل علموں کے ہاتھ مسکین ہو چکا ہے۔ اہل علم مسئلہ جانتے نہیں یا سمجھاتے نہیں، اللہ جانتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں بالکل۔ ثم لیقضوا تفثہم،